جی پہلے تو آپ لوگ کو بہت سلام اور رمضان کی خیر مبارک. اور مفتی منیر صاحب سے، ان کے بزرگ سے تو ہم لوگ کے بزرگوں کا تعلق رہا ہے. اور سوال یہ ہے میرا کہ میرے بچے آلموسٹ 12-13 سال سے آٹزم کے میں مبتلا ہیں. اللہ کا شکر ہے مسنون دعائیں اور قرآن سے میں مدد لے رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ مفتی منیر صاحب سے بھی پوچھ لیں. لیکن جتنے بزرگ دین ملے انہوں نے یہی کہا یہ آپ کی آزمائش ہے، اس پہ صبر کے ساتھ آپ قائم دائم رہیں. تو ماشاءاللہ اپنا قرآن اور نماز جتنی بھی ہیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی مستقل چل رہی ہیں. تو ان سے میں دعا بھی لینا چاہوں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو میں مستند دعائیں مسنون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ رہی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہوں کہ نہیں. اور آپ لوگ کا بہت جزاک اللہ کہ آپ لوگ سب کا کہ آپ لوگ نے اتنے اچھے پروگرامز کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جی جی یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے مسرت ہوئی کہ آپ کا تعلق ہمارے بزرگوں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت قائم ہو گئی، اور یہ قربت کی نسبت یہ انشاءاللہ اس سے اور نفع اور فیض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور جہاں تک یہ وہ آٹزم کے حوالے سے، اس کے لیے وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36، 34، 35 اور 36، یہ تین جو آیتیں، نہیں سوری سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 34، 35 اور 36، یہ تین آیتیں روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے بچوں کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مارنی ہیں، اور تھوڑا سا پانی یا شہد پہ دم کر کے ان کو چٹا دینا ہے. یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ حیرت انگیز طور پہ ان کے اندر جو ہے بہتری آئے گی اور کامیابی ہوگی. اور ابھی میں نے جو سورہ قصص کا بتایا، سورہ قصص کا بھی ایک نفع ہے کہ یہ دماغی جو فہم اور عقل جو بحال ہو جاتی ہے، سورہ قصص بھی روزانہ تلاوت کر کے ان پہ دم کریں اور پانی دم کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور باقی اور بزرگوں نے اگر جو آپ کو آیات یہ دعائیں دے رکھی ہیں اس حوالے سے آپ پڑھ رہی ہیں وہ آپ جاری رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ پہلے یہ بھی آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.